أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے پیش کرنے میں سب سے زیادہ مخالفت اپنے ہی قبیلے سے تھی، یہاں تک کہ آپ کے قرابت داروں میں اگر ابو طالب باوجود اپنے مسلمان نہ ہونے کے نبی علیہ السلام کی حمایت فرماتے تھے، تو ابو لہب دوسری جانب نبی علیہ السلام کی بھرپور مخالفت پر اس حد تک تھے کہ انہوں نے ابو لہب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو باقاعدہ طلاق دلوائی، رتبہ اور رتیبہ کے نکاح میں تھی، باقاعدہ طلاق دلوائی۔ یہ بغض تھا، یہ عداوت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس شر میں سے خیر نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور داماد اور عثمان ذوالنورین کو عطا فرمایا رضی اللہ عنہ۔ پیدر پہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو کہ نبی علیہ السلام کی اپنی مرضی سے ان کے نکاح میں گئی، رقیہ اور ام کلثوم۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے اس حد تک پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو اسلام سے روکو۔ جب بات یہاں تک گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا کہ آپ بتائیے کیا کرنا ہے، مناسب نہیں ہے، میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور حکم پر لبیک کہنا نبوت کی شان ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو صاف الفاظ میں منع فرما دیا، اور یہ بات کرنے والوں نے آ کر ابو طالب سے یہاں تک بھی کہا کہ آپ کی بزرگی ہم پر مسلم ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن آپ کے معبودوں کی تجہیل کرنا، ان کو جاہل کہنا، ان کو احمق کہنا، ان کو نادان کہنا، ان کو بت کہنا، ان کو پتھر کہنا، یہ سب باتیں ہم اپنے معبودوں کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام پر آیات آئیں اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم لوگوں کے اوپر کس چیز کی بات کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کس چیز کی بات کرتے ہو؟ ہم یہاں وہ آیت پیش کریں گے اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا ڈالا؟ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعوی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں جو ہمارا نفس، ہماری خواہش نفس ہمیں سمجھا دے، اور وہ اس پر ہماری طبیعت اس لیے آمادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں ہمیں کوئی امتحان نہیں دینا ہوتا۔ ہمیں جس جگہ امتحان دینا ہوتا ہے، جس جگہ ہمیں اپنے نفس کو قتل کرنا ہوتا ہے، جس جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے، وہاں اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال اس کی ہے، نماز کا وقت ہوا، فرض ہے مستقل نمازی بھی ہوں، خواہش ہے کہ نماز بر وقت پڑھ لوں، لیکن چاہوں گا کیا کہ اگر کہ میرا یہ کام اس طریقے سے نکل جائے تو فلاں جگہ پر مجھے بنا جماعت کی بھی نماز مل جائے گی،
اور نماز وقت کے اندر ہوگی تو میرا وقت بھی بچ جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ تو اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر باجماعت نماز کو خود بخود مؤخر کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ باجماعت نماز کو ترک کیا تو کس لیے کیا؟ اپنی خواہش نفس کو سامنے رکھ کر کیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان نے اگر آپ کو نماز کے چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسے نہیں چھوڑتے تو ٹھیک ہے آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے چھوڑ دیں۔ شیطان نے آپ کو سمجھایا یہ کہ آپ ایسا کریں کہ آپ وقت کو قیمتی سمجھیں، نماز کو بھی قیمتی سمجھیں، لیکن ذرا سا تاخیر کر کے جمعہ کو قیمتی نہ سمجھیں، نماز کو قیمتی سمجھیں۔ حالانکہ نماز کی جو قیمت تھی، باجماعت نماز کی جو قیمت تھی وہ 27 درجے زیادہ تھی۔ شیطان ہمارا ایسا ظالم دشمن ہے کہ ایک صاحب سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے۔ شیطان بھاگا بھاگا آیا، اس نے آ کر کچھ جگایا کہ دیوار گرنے والی، اٹھو ایسا اٹھے، دیوار گرنے والی اٹھو۔ ایک آدمی حاضر میں آ کر جگا کر ایک آدمی کو کہے کہ تم کو دیوار گرنے والی، بڑھ جاؤ گے، اگر لوٹ کے بھاگے گا، اٹھ کے بھاگ پڑا۔ بھاگنے کے بعد اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ یار تم ہو کون؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ ابلیس ہو تو اتنی بڑی خیر خواہی، تم مر رہا تھا مرنے دیتے، کیوں بچا لیا؟ میرا بابا تم مر جاتے، شہید کی موت مرتے تو تمہارا اجڑ بڑھ جاتا۔ ذخیرۃ الجنان میں دیکھیے مولانا صفدر صدر رحمۃ اللہ لکھا ہے بات سوچنے کی ہے کہ شیطان ہم کو ہماری شہادت کی موت سے اس لیے بچا رہا ہے کہ تم تھوڑے پر راضی رہو، بھائی بچ گیا میں، مر جاتا سلسلہ بند ہو جاتا، کہ نہیں مر جاتا تو میرے وار سے کبھی نہ کبھی تو متاثر ہو ہی رہا تھا نا، اجر میں کمی آ ہی رہی تھی نا، کہیں نہ کہیں میں تمہارے ایمان کو جگنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تم تو سو رہے تھے، تم سوتے سوتے اچانک سے مر جاتے تھے، کیا ہوتا شہید ہو جاتے، تو میرا شکار تو میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، تو میں نے شکار کو بچا لیا کہ میں آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہے لیکن کام جاری رکھوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کی صفت ایک ایسی صفت ہے کہ وہ قیلولہ نہیں کرتا۔ ہم دوپہر کو قیلولہ کرنے کے قائل ہیں اور شیطان دوپہر کو قیلولہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ اس لیے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو ہر وقت اپنے مشن کی فکر ہے، ہر وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم من خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے پاس ان کے دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جہت سے آؤں گا، اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو مہلت مانگ کر لایا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجیے اس وقت تک کہ جب تک یہ اٹھائے جائیں گے۔ شیطان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے اس وقت میں جس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا انظرنی الی یوم یبعثون، اس وقت تک کی مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ مانا یہ کہ اس کو اپنے ٹاسک کا اتنی شدت سے اندازہ تھا کہ میں کہاں تک ٹکرا سکتا ہوں، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ مجھے اس وقت تک کی مہلت دے جب تک یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غنی ہے، بڑی کریم اور طاقتور ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے۔ اس ذات نے کیا کیا؟ الی یوم الوقت المعلوم، یہ معلوم وقت تو شیطان کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل اور مسئول، سائل سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا مسئول، دونوں کے دونوں اس بارے میں ایک جگہ کھڑے، دونوں کی معلومات اتنی ہی ہیں جتنی سائل کی معلومات ہے، اتنی ہی جو مجیب کی معلومات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں معلومات اپنی ذات کے حد تک جتنی تھی اتنی ہی تھی، جتنا سائل کی ہے اتنی مسئول کی ہے، منع فرما دیا نہیں پتا۔ اس بات سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو جو مہلت دی ہے وہ اس کی زندگی کتنی طویل ہے، کتنی طویل ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ حالات چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے
نبی علیہ السلام کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ سن 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اسی مقصد کے لیے حج پر روانہ فرمایا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور براءت کا اعلان فرمائیں، اور یہ اعلان فرما دیں براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ والی آیات سورہ توبہ کی شروع کی آیات نازل ہوئی، اور یہ اعلان لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم حج میں تشریف لے گئے۔ آپ کے حج میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے تمام قبائل وہ جو کہ حج کو ایک بڑی مقدس عبادت سمجھتے ہیں اور حج کے لیے مسلمان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، حج تو تھا، تو حج کے لیے جو تشریف لاتے ہیں تو تمام تک نبی علیہ السلام کا بھرپور پیغام پہنچ جائے۔ اور یہ حدیث کے ساتھ میں تھی من حب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھی، تحقیق کہ اس کا ایمان تکمیل کو پہنچ گیا، ایمان تکمیل کو پہنچ گیا۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہے تو معلوم ہوگا کہ ذاتی بغض اور عناد رکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ کسی سے بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، تو یہ ذاتی ہوا، ذاتی ہے تو اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ اور اگر اس بات پر کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے ہر وتر کی نماز میں دعا کرتا ہوں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَيَبْجُرُ، میں اس کو چھوڑ دوں گا جو آپ کی نافرمانی کرے۔ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اولاد کو بھی گلے سے دلا کے رکھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں ہر وتر میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے جو آپ کی نافرمانی کرے گا، لیکن انہی لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وعدہ اللہ تعالیٰ سے کچھ اور کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو بات اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا ہمیں خود کو نہیں پتہ ہم کر رہے کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، محض الفاظ کی تسبیح، حقیقت حال پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کیا ہیں، الفاظ کی تسبیح التحیات للہ۔ میں اس بات کو ذرا تکمیل کر دوں، وقت ہوگا اپنے پاس 2-4 منٹ۔ دیکھیے ہم جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں یا کسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پیش کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم فرمایا، سواری بھیجی، اعزاز بخشا، تشریف لائیے، امام الانبیاء بنانے کا موقع ہے، آپ کو تاج الانبیاء بنانے کا موقع ہے، آپ کو بلایا۔ اور جب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں داخل ہوئے، 7واں آسمان ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور ایسی ملاقات ہے جو کسی بشر کو نہ نصیب ہونی ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب دنیا سے ہمارا دنیا کا اصول ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اچھے سے سلام پیش کرتے ہیں یا کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کی شان میں کیا تحفہ پیش کریں، کیا تحفہ پیش کریں؟ آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ تھے التحیات للہ، تمام تر جملہ عبادات آپ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، آپ کے لیے، والصلوات والطیبات، ساری پاکیاں آپ کے لیے ہیں۔ جواباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی ہوتا تو اللہ کے نبی سلام پیش فرماتے کہ وہاں سلامتی پہنچتی، اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ اللہ تمام تر عبادات آپ کے لیے ہیں۔ کیسی عبادت؟ آنکھ کو غلط دیکھنے سے روکا، عبادت ہو گئی، اللہ آپ کے لیے۔ کان کو غلط سننے سے روکا، اللہ آپ کے لیے۔ زبان کو غلط بولنے سے روکا، عبادت ہو گئی، اللہ آپ کے لیے ہے۔ دل کو غلط سوچنے سے روکا،
سے روکا، اللہ آپ کے لیے روکا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور نے پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں نہیں بھولے، ہمیں نہیں بھولے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی میرا نام علیہ السلام ہے تو کہہ سکتا ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ السلام علینا، جواب دے رہے ہیں تو کیا کیا؟ وصول کیا، السلام علینا، یہ نہیں کہا السلام علیہ مجھ پر سلامتی ہو، کہا علینا، ہم سب پر ہو۔ قیامت تک جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی یہ الفاظ زبانوں پر رہیں گے، السلام علینا، اور یہ الفاظ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن کی ادائیگی کی اجازت ہمیں دے دی گئی ہے۔ اعزاز ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، نیک بندوں پر سلامتی ہو، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم ایک بات اور عرض کرتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ سیرت کا موضوع تھا، بات نہیں چلی گئی۔ بات یہ ہوئی کہ ایک موقع پر ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر درخواست پیش کی، ابو طالب یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عمارہ بن ولید، یہ بیٹا نہایت خوبصورت، سمجھدار، ذہین و فطین ہے، آپ یہ لے لیں اور محمد ہمیں دے دیں، یہ آخری حربہ ہے، ہم ان کو قتل کر دیں گے تاکہ ہمارے مکے کا ماحول درست ہو جائے، اور عمارہ بن الولید یہ آپ کا ہوگا، ہم یہ واپس آپ سے نہیں لیں گے۔ ہم چونکہ ڈائریکٹ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابو طالب کی مخالفت، ان کی سرداری، ان کے قبیلے کی عزت و پاس ہمارے سامنے مقدم ہے، لہٰذا ہم بتیجے پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں دے دیں اور پھر ہمارا کو بدلے میں لے لیں۔ ابو طالب نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، میں تعظیم کر رہا ہوں ابو طالب کی اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال پشت پناہی فرمائی ہے، 10 سال نبی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں سنبھالا ہے نبوت کے بعد۔ آپ یہ بات سوچیں، امیجن کریں، تصور کریں، بیٹا ہے 40 سال کا، بھتیجا ہے 40 سال کا، کم عمر نہیں ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جبکہ وہ اپنی عمر کے 50ویں سال کو پہنچ رہے ہیں، اور ان کا کام میرے کام سے 100% مختلف ہے۔ میں تب بھی کہتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں لیکن تم ان کو ہاتھ مت لگانا، میں ساتھ نہیں ہوں لیکن ہاتھ مت لگانا، سوچ لینا تم لوگ، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ تصور کریں کتنا مضبوط حصار تھا وہ ابو طالب کا، لیکن نبی علیہ السلام ان کے قلب، ان کے کان، اپنے کان مبارک ان کے ہونٹوں تک لے گئے، اسے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں نہیں پڑھا۔ اور یہ ہمارا تو اپنے ولید والا واقعہ، یہ آپ کو دے دیتے ہیں، بھتیجا دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، پلا پلایا بیٹا کسی کو دے دو قتل کرنے کے لیے، اور غیر خون کو اپنے پاس رکھ لو اس لیے کہ جی میرا بچہ بدلے میں قتل ہو گیا، مکے میں مر ہو جائے گا، نہیں دوں گا، آپ نے جو کرنا کریں، راستہ کھلا آپ کے لیے۔ ان کی ضرورت نہیں پڑی، یہ سیرت نبی علیہ السلام نے اس حد تک اپنے چچا کی جو پاسداری کی ہے کہ آپ کو چچا نے جو پاسداری کی وہ، اور جو نبی علیہ السلام نے کی وہ، دونوں کو آپ نے سامنے رکھے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو روتے ہوئے کہہ دیا کہ جی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اگرچہ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اتنا بڑا عزم۔ کہا جی ٹھیک ہے بیٹا تم جو کرتے ہو کرو، بیٹا جو تم کرتے ہو کرو، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف ایسا ہے کہ آپ اپنا بیٹا ہمیں دے دیں، ہم قتل کر دیں گے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ابو طالب کے اپنے کفر کو دیکھیں تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی
نبی علیہ السلام کی پیٹھ تھپکنے کے انداز کو دیکھیں تو وہ بھی قابل قدر ہے، کمزور بات نہیں ہے، کمزور بات نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں یہ سوچ کر کے پیچھے ابو زندہ ہے، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں سوچ کے ابو زندہ ہے۔ تو ایک بات سوچنے کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی پشت مضبوط تھی، ابو طالب کی وجہ سے خاصا فائدہ تھا۔ اللہ رب العزت سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ انشاءاللہ کل روز جمعرات دوبارہ اس زبان سے حاصل ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔